دوسری چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو سرحد پار سے کچھ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں جن کے جنازے پاکستان میں آ رہے ہیں، پشاور میں آ رہے ہیں. یہاں سے جو لوگ گئے ہیں جنازے انہی کے آئے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور ان جنازوں کی جو جب جنازے اٹھائے گئے تو اس میں طالبان کا پرچم بھی تھا اور طالبان کے نعرے بھی تھے. آج بھی جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا کہ 70 افراد کو ہم میڈیکل فیسلٹی دے رہے ہیں، طالبان کو ہم نے پالا ہے. ایک تو دنیا الزام لگاتی ہے پاکستان پہ، افغانستان بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ جی طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب ساری دنیا کو طالبان سے بات کرنی پڑ رہی ہے، انڈیا کو بھی طالبان سے بات کرنی پڑ رہی ہے. وہ انڈیا جس نے فار لانگ طالبان کے خلاف جو ہے وہ طالبان کے مخالفوں کو سپورٹ. دو باتیں جو بخاری صاحب نے کہیں بڑی اہم. ایک تو کہ وہ اسلامی امارت مجھے تو کوئی ان کی اسلامی امارت کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی ایسا بھی دھڑا ہے، نہ ازبک، نہ تاجک، نہ ہزارہ جو اسلامک امارت کے خلاف ہوں گے. دوسری چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو سرحد پار سے کچھ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں جن کے جنازے پاکستان میں آ رہے ہیں، پشاور میں آ رہے ہیں، یہ کیا صورتحال وہاں پہ جنم لے رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے پاکستان کے آنے والے دنوں میں خون ریزی کی طرف اشارہ کیا ہے. پاکستان میں یہاں سے جو لوگ گئے ہیں جنازے انہی کے آئے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور ان جنازوں کی جو جب جنازے اٹھائے گئے تو اس میں طالبان کا پرچم بھی تھا اور طالبان کے نعرے بھی تھے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ نوجوان یہاں سے جائیں گے طالبان کے ساتھ جنگ لڑنے، اور پھر جب وہاں سے واپس آئیں گے زندہ نہ آئیں، وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ تحریک طالبان بنے گی، اور وہ جو خونریزی وہاں ہو رہی ہے وہ خونریزی یہاں ہوگی. اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو دباؤ ڈالا جائے، انہیں مجبور کیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ اگر انہوں نے باقی وہ اسلامی نظام قائم کریں یا جو بھی نظام قائم کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جو دوسرے ایتھنک گروپ ہیں، شمالی اتحاد ہے، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ترکمانی ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں اور دوسرے فرقے ہیں جن کا وہ قتل عام ماضی میں کر چکے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائیں گے. اگر وہ مخلوط حکومت نہ بنائیں تو پاکستان کو واضح طور پہ انہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے تمہیں قبول نہیں کریں گے. ایک منٹ، اور پوری دنیا بھی قبول نہیں کرے گی. اور اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو پاکستان میں خونریزی آئے گی، اور پاکستان میں خونریزی جو ہے ایک منٹ، ہم دنیا میں دعویٰ کرتے رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا کہ 70 افراد کو ہم میڈیکل فیسلٹی دے رہے ہیں، طالبان کو ہم نے پالا ہے، طالبان کی ہم نے مدد کی ہے. ہمیں آج چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہماری دباؤ ڈالے کہ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، ورنہ یہ خونریزی کو کوئی نہیں روک سکتا. میری آج بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے، پاکستان کو بچایا جائے. ایک بڑا برا دور آنے والا ہے. ہوا کیا ہے پاکستان کسی سے بچائیں؟ میں بتاتا ہوں، جو جنازے آ رہے ہیں یہ جنازے کل مسلح لشکر بھی آئیں گے. ایک آدھ ابھی تو شروع ہوا، ابھی تو کھیل زیادہ آئیں گے. خان صاحب بات سنیں، زیادہ آئیں گے. خان صاحب مجھے مسلح لشکر آئیں گے. جاوید وہ کہہ رہے ہیں اس کی بات سنو، وہ کہہ رہے ہیں مسلح لشکر آئیں گے. اس بات کا جواب دو. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کا پاکستان سے جتنا گہرا تعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ خون ریزی ہوگی، جنازے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، طوفان برپا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پہلی چیز، انجم صاحب ایک سیکنڈ پہلے بات سن لینا. آپ پہلے افغانستان دیکھ تو لیں ہو کیا رہا ہے، آپ پھر بات کر لیجئے گا نا. افغانستان میں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. طالبان نے بڑی دو چیزیں ہیں، ایک امریکہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا طالبان کیا کر رہے ہیں. طالبان بڑی اوپنلی کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری طرز حکومت ہوگی ہم اس پر مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، اور اس طرز حکومت کا جو بھی فارمولہ ہم بنائیں گے اس کے مطابق ہم مل کے چلنے کو تیار ہیں. ان کا حق ہے، اور یہ انہوں نے بات کی ایک، اور اسی پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں جن گروپس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے دوسری بھی بڑی کیٹیگوریکلی بات کی ہے، کیونکہ پچھلے ایک سال سے انہوں نے تمام گروپ، اسلامک، امریکن، پاکستان، کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہے، سب کو ایک بات کہی ہے کہ ہم اسلامی طرز حکومت کے دائرے میں رہ کے، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جو انہوں نے لرن کیا 2.5 سال میں، اس میں جو بھی پاسبل چینجز ہیں لا کے ہم ایک سسٹم بنائیں گے. امریکہ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ جناب آج ان کے جو فورسز کے ہیڈ تھے جنرل اسکاٹ ملر، وہ آج آفیشلی فارغ ہو رہے ہیں، اور آج سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ امریکہ سے
نکلنے کی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں اور کمان ساری complete ہو چکا افغانستان سے نکلنے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو امپورٹنٹ 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. جو ایئر سٹرائک کے انچارج ہیں ان کو سسٹم ہینڈ اوور ہو رہا ایک, اور دوسرا امریکہ نے بڑا کیٹیگوریکلی سینٹ کی کمیٹی میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور آفیشیلی بھی دی ہے کہ جو امریکن نے جو کہنا تھا کہہ دیا. گراؤنڈ ریئلٹی تو کچھ اور ہے. گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ رہا ہوں نا, انہوں نے کلیئر ایئر سٹرائک کی طرف آپ کو اشارہ دے دیا, اور وہ کیا دیں, اور انہوں نے دوسرا جو بائیڈن نے بھی دوسری بات کر دی کہ ہم طالبان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ داعش اور القاعدہ کی کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی, اور CIA آپریشن ہو رہی ہے اور زیادہ افیکٹو انداز میں. جو اس کے ٹینٹیکلز ہیں افغانستان میں وہ چائنا یا ایران اور پاکستان, انہوں نے کلیئر یہ سینٹ میں CIA کے ڈائریکٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اور ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے اصل بات کیا ہے کہ پاکستان نے بال دے گا تو آپ بات کریں. پاکستان نے اپنی بڑی کلیئر اسٹریٹجی ہے. پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. پاکستان نے ہر طرح کی پاسبلٹی پہ اپنی ورکنگ کی ہے کہ اگر طالبان آتے ہیں ہم نے ان کو کیسے بخاری صاحب کو بھی کچھ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یوں سمجھ رہے ہیں جیسے ہم نے طالبان پر کوئی احسان کیا ہے کہ لیجیے آئیے اب کابل تشریف آپ لے آئیے. وہ کانکرر کے طور پہ آ رہے ہیں, اور ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے ان پہ. مجھے مکمل کر رہے ہیں نا, ایگزیکٹلی یہی, وہ کانکر کر کے آ رہے ہیں, وہ جنگ لڑ کے پہنچ رہے ہیں کابل میں. یہ جو تاثر ہے نا جو بھائی نے دیا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالیں, وہ اب کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. وہ امریکہ کا نہیں مان رہے تو پاکستان کا دباؤ مانیں گے آپ خدا کے لیے. کسی قسم کا دباؤ ہم مشورہ ضرور لے سکتے ہیں. انہوں نے کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے, ہم مشورہ لے سکتے ہیں لیکن ہم کسی کا دباؤ نہیں لیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر بندوق کے زور پر دنیا میں آج کوئی جو ہے حکومت قائم نہیں ہوتی, اگر ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوتی, اور اگر یہ ہوئی تو امریکہ تو متاثر نہیں ہوگا, وہ تو کئی ہزار میل دور بیٹھا ہے. پاکستان طالبان کو انڈیا کے تو نہیں ہے نا, افغانستان کے طالبان ہے نا. آج ابھی افتخار نے کہا کہ جنازے آ رہے ہیں, جنازے آنا شروع ہو گئے ہیں, مسلح افراد اور وہ جو اسلامی نظام بحال آنا چاہتے ہیں. انجم میں بریک پہ جا رہا ہوں. پاکستان میں آج کل ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے, اور کیونکہ پاک افغان بارڈر کے اوپر بہت زیادہ افغانی لوگوں کے آنے کا خدشہ ہے, تو پاکستان جو ہے وہ obviously طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, بلکہ طالبان کا کریٹر پاکستان ہے. تو ابھی پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر شیخ رشید, جو کہ بڑے اپنے نٹوریس بیانات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو سیویلائزڈ افغان طالبان, مطلب نیو سیویلائزڈ افغان طالبان یہ کون ہے؟ ہم نے جو طالبان سنے تھے وہ تو بربیرک تھے, ہم نے جو طالبان سنے تھے وہ تو مائنورٹیز کو مارتے تھے, اور ہم نے جو طالبان سنے تھے وہ تو لوگوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو یہ نیو سیویلائزڈ افغان طالبان کون ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک بحث شروع ہو گئی. آج اگر امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا تھا کہ لڑ کے طالبان سے ان ریٹرن دے couldn't get anything, اور انہوں نے سوچا کہ آج بات کرنا ہی ان سے مناسب ہے, اگر ہم نے ان سے بات نہ کی تو ہم تو ہار رہے ہیں. سو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ ایک تو دنیا الزام لگاتی ہے پاکستان پہ, افغانستان بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ جی طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب ساری دنیا کو طالبان سے بات کرنی پڑ رہی ہے. انڈیا کو بھی طالبان سے بات کرنی پڑ رہی ہے, وہ انڈیا جس نے فار لانگ طالبان کے خلاف جو ہے وہ طالبان کے مخالفوں کو سپورٹ کرتا رہا. ہم بھی افغان طالبان کے خلاف ہو گئے تھے, ہم نے طالبان کے جو ایمبیسڈر تھے یہاں پہ ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا, بہت سارے طالبان کو امریکہ کے حوالے کیا, اور بہت سارے طالبان کو اپنے پاس رکھا, اور ہماری بھی جو پوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوز سی رہی, کلیئرٹی نہیں رہی, کیونکہ شاید پاکستان یہ چیز سمجھتا تھا کہ جو امریکہ یا ویسٹ آگے افغانستان میں کر رہا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. سو پاکستان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جب امریکہ پاکستان کو کہتا تھا کہ نہیں بھائی آپ طالبان سے تعلقات ختم کریں, تو پاکستان نہیں کرتا تھا. دا ریزن بیہائنڈ, اور پھر پاکستان نے ایک نئی ٹرم کوائن کی جی, گڈ طالبان بیڈ طالبان.